السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جن زادے کی قسط نمبر 2 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ لائک، شیئر، کمنٹ کرنا، چینل سبسکرائب کرنا، بنا وقت ضائع کیے ہم ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ جن زادہ قسط نمبر 2، ملیحہ شہزادی، باب دوم، پرچھائی۔ 1 2 3 وہ پیچھے پلٹی تھی جہاں پر کوئی موجود نہیں تھا۔ وہ کندھے اچکاتی واپس شیشے میں دیکھنے لگی۔ بال سیدھے کر کے وہ بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ وہ کب سو گئی اسے خود کو بھی اندازہ نہیں ہوا تھا، البتہ وہ پورے دن سے تھکی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھ فجر کے اذانوں کے فوراً بعد ہی کھلی تھی۔ وہ اٹھی اور فوراً سے واش روم میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد باہر آئی۔ اس کے بال ابھی بھی گیلے تھے جنہیں اس نے ہیئر ڈرائر سے سکھانا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ سیاہ کرتا، چوڑی دار پاجامے میں گلے میں دوپٹہ ڈالے بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ کچھ دیر میں اس نے ایمبیسی جانا تھا اور یہ ساری تیاری اسی لیے کی گئی تھی۔ وہ اس وقت ایمبیسی میں موجود تھی۔ آج ان کو پاسپورٹ ملنا تھا۔ انہوں نے کچھ وقت پہلے ہی اپلائی کیا تھا اور آج وہ پاسپورٹ لینے ایمبیسی گئی تھی۔ یہ لیں میم آپ کا پاسپورٹ۔ جی شکریہ، وہ مسکرائی تھی۔ اور پھر ایمبیسی سے نکلتے ہوئے وہ روڈ پر آئی۔ ان کی کیب باہر ویٹ کر رہی تھی۔ وہ کیب میں بیٹھ گئی۔ وہ سارے راستے باتیں کرتی جا رہی تھی۔ چلو ہمارا تو صحیح ہے، پاسپورٹ مل گئے، ارشفا نے فریشے کو دیکھتے ہوئے کہا، جو کیب کے شیشے سے باہر جھانک رہی تھی۔ تو نے میری بات سنی نا فریشے؟ ارشفا نے اس کا بازو اپنی طرف کھینچا۔ کیا ہے؟ سن رہی ہوں نا۔ باہر دیکھ، موسم کتنا خوبصورت ہے نا۔ وہ باتیں کرتی کرتی فریشے کے گھر آئی تھی۔ السلام علیکم آنٹی۔ السلام علیکم انکل۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو بیٹا؟ جی میں ٹھیک ہوں۔ وہی کہتی فریشے کے ساتھ اس کے کمرے میں چلی گئی۔ اچھا۔ وہ کسی بات پر ہنس رہی تھی۔ فریشے کی ہنسی ایک دم رک گئی۔ کیا ہوا ہے تجھے؟ ارشفا نے اس سے کہا۔ میرے پیچھے کوئی تھا شاید۔ میرے پیچھے؟ وہ پیچھے پلٹی تھی۔ میرے پیچھے تو کوئی بھی نہیں ہے، تم مذاق کر رہی ہے۔ نہیں میں سچ کہہ رہی ہوں، تیرے پیچھے کوئی تھا۔ بس بھی کر اب، مجھے لگتا ہے تو خوشی کے مارے پاگل ہو رہی ہے۔ کوئی تھا۔ وہ ابھی اتنا بولی ہی تھی، تبھی فریشے کی ماما کمرے میں آئی۔ بیٹا تم دونوں کھانا کھا لو۔ وہ کھانے کی ٹرے لے کر کمرے میں آئی تھی۔ اچھا فریشے سنو، روحان کی شادی ہے 3 4 دن میں، پرسوں اس کی مہندی ہے، ہمیں ادھر سے جانا ہے، کل تم شاپنگ کے لیے چلی جانا۔ جی ماما۔ روحان اس کا خالہ زاد تھا۔ ارشفا نے فریشے کو دیکھا۔ تو چلے گی میرے ساتھ شاپنگ پر؟ نہیں، مجھے بہت سارے کام ہیں، میں نہیں جا پاؤں گی تیرے ساتھ۔ اچھا ٹھیک ہے، تو نے کرنا بھی کیا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے۔ ارشفا اٹھ کھڑی ہوئی۔ چل میں چلتی ہوں، مجھے بہت سارے کام ہیں۔ اللہ حافظ۔ اللہ تجھے عقل دے، میری یہی دعا ہے، ارشفا ہنستے ہوئے بولی، جبکہ فریشے نے اپنی جوتی اتار کر اس کو ماری۔ چلی جا یہاں سے، بڑی آئی مجھے عقل مارنے والی ہوں۔ کچھ دیر بعد ایک فون بجا جو ارشفا نے اٹھایا تھا۔ ہیلو بڑی، کیسی ہے؟ ارے بھائی آپ؟ وہ اس کا بھائی شارف تھا۔ ملنے کب آ رہے ہیں؟ تم ملنا چھوڑو، میں پکا آ رہا ہوں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ مذاق کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ پاگل ہوں جو مذاق کروں گا، سچی میں آ رہا ہوں۔ پرسوں 2 بجے تم لوگ ایئرپورٹ آ جانا مجھے لینے۔ میں اور بابا آ جائیں گے آپ کو لینے۔ ہاں بابا سے بات کرواؤ۔ اچھا 2 منٹ رکیں۔ بابا۔ وہ اپنے کمرے سے نکل رہے تھے، تبھی اس نے آواز لگائی۔ وہ اس کے پاس چلے آئے۔ ہاں یہ لیں، بھائی کا فون ہے۔ اور شارف کا فون ہے؟ جی ہاں۔ ہاں جی۔ السلام علیکم بیٹا، کیسے ہو؟ ہیلو بابا، کیسے ہیں؟ بندہ السلام علیکم ہی کہہ دیتا ہے، اتنی بھی تمیز نہیں ہے تمہیں؟ او ہو بابا، چھوڑے نا باتوں کو۔ ہاں ٹھیک ہے، ویسے پڑھائی کیسی گزری؟ اچھی بابا، اور اب میں زیادہ کہیں نہیں چاہتا ہوں، واپس آنا چاہتا ہوں، اس لیے پرسوں آ رہا ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے۔ اس نے فون بند کر دیا اور اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ اس کی کنگ سائز بیڈ کی 2 سائڈ ٹیبل، کتابیں اور کچھ الکوہلز کی بوتلیں رکھی تھی۔ یقیناً اس نے آج بھی ڈرنک کرنی تھی۔
اس کے کمرے میں رنگ برنگی روشنیاں جل رہی تھی۔ بیڈ کی رائٹ سائڈ پر ایک چھوٹا سا گول ٹیبل اور پاس اس کی الماری تھی۔ کچھ دیر بعد باہر آیا اور اپنے سنہرے بالوں کو سکھانے لگا۔ وہ گردن میں تولیہ ڈالے ایک طرف سے اپنے بال سکھا رہا تھا اور شیشے میں خود کو دیکھ رہا تھا۔ وہ بہت پرکشش مرد لگ رہا تھا۔ تبھی اس کے فلیٹ کی ڈور بیل بجی۔ وہ اپنے کمرے سے نکلتا اور لاؤنج کراس کرتا مین گیٹ پر آیا۔ پھر اس نے دروازہ کھولا۔ ہیلو بڈی، کیسا ہے تو؟ میں ٹھیک ہوں، تو کیسا ہے؟ ہاں میں بھی ٹھیک ہوں۔ اس وقت یہاں کیوں آیا ہے تو؟ بس ایسے ہی۔ پرسوں تو جا رہا ہے نا، تو سوچا تجھ سے مل لوں۔ اچھا ٹھیک ہے، اندر آ جا۔ وہ دروازے سے سائڈ پر ہو گیا اور پھر واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس کی سائڈ ٹیبل پر پڑی بوتل کو اٹھا کر اس نے گلاس میں ڈالا اور ایک ہی سانس میں وہ گلاس پی چکا تھا۔ وہ کار میں بیٹھی ڈرائیور کا انتظار کر رہی تھی کیونکہ آج اس نے شاپنگ کے لیے جانا تھا۔ شام کا وقت ہو رہا تھا اور کچھ دیر میں ڈرائیور آ کر بیٹھا۔ وہ نہ ہی کچھ بول رہا تھا اور نہ ہی کچھ حرکت کر رہا تھا، بس سامنے کی شیشے میں پیچھے بیٹھی لڑکی کو گھور رہا تھا۔ آپ مجھے کیوں گھور رہے ہیں؟ آپ کو کیا ہوا ہے؟ فریشے نے اس کو دیکھا تھا۔ وہ بڑی عجیب نظروں سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ وہ کچھ بول نہیں تھا۔ ارشفا نے دوبارہ سے یہی سوال کیا۔ آپ کچھ بول کے نہیں رہے؟ بولے نا۔ وہ لڑکا کار سے نکل کر پیچھے والی سائڈ پر چلا گیا اور کچھ دیر بعد وہ دوبارہ سے کار میں بیٹھ گیا اور پھر وہ کار چلانے لگا۔ سنیں، آپ کو کیا ہوا تھا؟ میڈم کیا ہونا ہے مجھے؟ آپ پیچھے دیکھ رہے تھے۔ ابھی آپ ہی گاڑی میں آئے تھے نا، 2 منٹ پہلے۔ جی میں تو نہیں تھا، آپ مذاق کر رہی ہیں۔ اتنا بول کر خاموشی سے بیٹھ گئی، جبکہ ڈرائیور اسے مال لے کے آ چکا تھا۔ وہ اسلام آباد کا سب سے بڑا سینٹورس مال تھا۔ وہ داخل ہوتے ہی کپڑوں کی دکان میں گھس گئی۔ بھائی یہ بلیک کلر کی ساڑی دکھانا۔ اسے بلیک کلر بہت پسند تھا۔ وہ ساڑی کو اپنے اوپر رکھ کر دیکھنے لگی۔ اسے پیک کر دیں۔ وہ ساڑی لے کر جویلری کی دکان میں آئی۔ چوڑیاں اور بالیاں لے کر شاپنگ کر کے وہ واپس کار میں بیٹھ گئی اور گھر آ گئی۔ ماما دیکھیں میں نے کتنا کچھ لیا ہے۔ وہ اپنے بیڈ پر سامان بکھارتی اپنے ماما کو دکھا رہی تھی۔ دیکھیں یہ ساڑی کتنی پیاری ہے نا؟ صحیح، پیاری تو ہے۔ یہ تو بارات کی ہوگی نا؟ مہندی اور ولیمے کے لیے کیا؟ مہندی کے لیے میں نے شلوار سوٹ لیا ہے، یلو کلر کا ہے، یہ دیکھیں۔ اس نے وہ نکال کر دکھایا۔ یہ تو زیادہ پیارا ہے۔ میں آپ کو ولیمے کا ڈریس دکھاتی ہوں۔ اس نے ایک پنک کلر کی میکسی نکال کر باہر رکھی۔ یہ ہے ولیمے کا ڈریس میرا، اور میکسی بھی اتنی پیاری لگ رہی ہے۔ ہاں یہ تو صحیح ہے۔ جویلری لی ہے یا نہیں؟ میں نے کیا ہی لینا ہے جویلری میں، صرف بالیاں اور چوڑیاں لی ہیں، سب کے ساتھ میچنگ۔ پر ساڑی پتلی نہیں ہے، تجھے ٹھنڈ نہیں لگے گی؟ مما فیشن بھی تو کرنا ہے نا، سمجھا کریں۔ اس کی ماما ہنس پڑی۔ اچھا سو جا۔ جی صبح مہندی ہے۔ ماما مہندی تو 3-4 دن میں ہے نا؟ میں نے تجھے کل رات کو بولا تھا کہ مہندی پرسوں ہے اور آج کا دن نکل گیا، مطلب کہ مہندی کل ہے۔ تو بادام کھایا کر، پاگل ہو رہی ہے۔ فریشی جلدی بات بھول جاتی تھی۔ تو مطلب مجھے زیادہ جلدی سونا پڑے گا؟ جی ماما مجھے پاسپورٹ مل گیا، میں مین چیز تو بھول گئی۔ دیکھا میں نے کہا نا بادام کھا۔ میں نے پاسپورٹ نکالا اور بیڈ پر رکھا۔ ہائے اللہ سکون مل رہا ہے، اب میں فائنلی ملیشیا جاؤں گی۔ وہ اوور ایکسائٹیڈ ہو رہی تھی۔ اچھا بس کر سو جا۔ اس کی ماما اس کی حرکتوں پر مسکرائی اور اس کے کمرے سے نکل کر لاؤنج میں سے کچن میں گئی۔ سارا کچن صاف کر کے وہ کمرے میں آئی۔ آپ جائیں گے شادی میں؟ اس نے احمد شاہ سے پوچھا۔ پکا نہیں پتا، شاید نہ جاؤں۔ آپ نہیں جائیں گے تو فریشے بھی نہیں جائے گی۔
صبح دیکھیں گے، ابھی سو جاؤ۔ جی، وہ کہہ کر سیدھا سو گئی، جبکہ فریشے اپنا پاسپورٹ بیڈ پر رکھ کر واش روم میں چلی گئی۔ جب وہ باہر نکلی تو سیدھا بیڈ کے پاس آئی۔ ارے پاسپورٹ کہاں ہے؟ ابھی یہیں تو رکھ کر گئی تھی۔ اس نے بیڈ پر رکھے کپڑوں کو اٹھا کر دیکھنے کی کوشش کی۔ پاسپورٹ کہاں چلا گیا؟ وہ تھوڑی پریشان ہو گئی۔ اس نے اکس سڑ کر اپنی ماما بابا کو آواز لگائی، ماما یار باہر آئے نا۔ وہ اپنے کمرے میں سو رہے تھے۔ اس کی چیخ سن کے اپنے بیڈ پر اٹھ بیٹھے۔ یہ کیوں چیخ رہی ہے اتنی رات کو؟ باہر جائیں گے تب بھی پتہ چلے گا نا، چلیں دیکھتے ہیں۔ وہ کمرے سے باہر نکلے تو وہ لاؤنج میں ہی تھی۔ کیا ہوا ہے فریشے؟ اتنا شور کیوں ہے؟ ماما میں نے پاسپورٹ بیڈ پر رکھا تھا، آپ نے لیا ہے کیا؟ میں نے پاسپورٹ کا کیا کرنا ہے؟ ویسے ہوا کیا ہے؟ میرا پاسپورٹ نہیں مل رہا۔ کمرے میں دیکھ، وہیں پر ہوگا۔ جب تو مجھے کپڑے دکھا رہی تھی تو وہیں پر رکھا تھا۔ تو لاؤنج میں دیکھ، میں کچن میں دیکھتی ہوں، مل جائے گا۔ جی۔ اس نے لاؤنج کے صوفوں کی گدیاں اٹھا کر دیکھا اور پھر ڈائننگ ٹیبل پر دیکھا۔ ماما یہاں نہیں ہے۔ وہ کچن میں دیکھ رہی تھی، یہاں پر بھی نہیں ہے۔ اس نے رونے والا چہرہ بنا لیا۔ ماما میرا پاسپورٹ! اس نے معصومیت سے کہا۔ میرا بچہ دیکھ تو لیا، اب کیا کر سکتے ہیں؟ ماما میں اب ملیشیا کیسے جاؤں گی؟ چل کچھ نہیں ہوتا، ابھی سو جا کے۔ پریشان مت ہو۔ ویسے حیرانگی کی بات ہے، سارا گھر دیکھ لیا، پاسپورٹ گیا تو گیا کہاں؟ زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا؟ وہ واپس ڈھیلی ڈھالی ہوتی اپنے کمرے میں آئی۔ وہ بیڈ پر لیٹی بھی پاسپورٹ کے بارے میں سوچ رہی تھی، اور پھر اس نے آنکھیں بند کر لی۔ وہ ایئرپورٹ پر اس کا انتظار کر رہے تھے، جب وہ ان کو سامنے سے آتا ہوا نظر آیا۔ اس کا کھلا گریباں، ہاتھوں میں پہنے بینڈز، کانوں میں بالیاں، بہت چھوٹے بال، اس کے کسرتی بازو دکھ رہے تھے۔ اس کی گردن پر ایک چھوٹا سا فلاور کا ٹیٹو تھا، اور اس کے جسم پر اور بہت سارے چھوٹے چھوٹے ٹیٹو بنے ہوئے تھے، جو کہ اس کی شرٹ کی وجہ سے چھپے ہوئے تھے۔ وہ مسکراتا ہوا ان کی طرف آ رہا تھا۔ ارشفہ اس کے گلے سے لگ گئی۔ بھائی آپ کتنے اچھے لگ رہے ہیں۔ استغفر اللہ، خبیث انسان، تمہیں کیا ہوا ہے؟ اس کے بابا اس کو تھپڑ مارنے کے لیے بڑھے۔ بابا یہ سب کے سامنے کیا کر رہے ہیں؟ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ ہاں تو دیکھنے دے، یہ جو بگڑ کے آ گیا ہے۔ اور تو نے یہ ٹیٹو کیوں بنایا ہے؟ تمہیں پتہ نہیں اسلام میں ٹیٹو حرام ہے۔ وہ تو شکر تھا ملک جہانگیر نے اس کے باقی جسم پر بنے ٹیٹو نہیں دیکھے تھے، ورنہ وہ تو یہیں پر ایئرپورٹ پر ہی شروع ہو جاتے۔ السلام علیکم ماما۔ اور میرا بیٹا آ گیا؟ وہ اس کا ماتھا چومنے لگی۔ کیسا ہے؟ ٹھیک، میں اب اپنے کمرے میں جا رہا ہوں، تھک گیا ہوں۔ ہم نے تمہارے کمرے میں کپڑے رکھوا دیے ہیں، جا کر فریش ہو جاؤ۔ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ صبح اٹھ کر الماری سے کپڑے نکالتی شیشے کے سامنے اپنے بالوں کو دیکھنے لگی۔ اسے اپنے بال بہت پیارے لگتے تھے، اور پھر وہ واش روم میں چلی گئی۔ فریش ہونے کے بعد وہ باہر آئی۔ بیٹا آج مہندی ہے، تیار ہو جاؤ۔ ماما میرا من نہیں ہے، آپ چلے جائیں۔ تم چلو گی؟ بیٹا مجھے پتہ ہے پاسپورٹ کی وجہ سے تمہارا من نہیں ہے، پر چلو نا ساتھ، تمہارے کزن انتظار کر رہے ہوں گے۔ ماما میں نے کہا نا آپ چلی جائیں پلیز۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر تیرے لیے کچھ بنا کر جاتی ہوں، کھا لینا۔ جی میں کھا لوں گی۔ وہ واپس اپنے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس کی ماما نے کچن میں اس کے لیے فٹافٹ سے چائے اور پراٹھا بنایا تھا۔ جب وہ کچن سے فارغ ہو کر کمرے میں آئی تو احمد صاحب اپنے بال سیٹ کر رہے تھے۔ وہ تقریباً تیار ہی تھے، بس واسکٹ پہننا باقی تھا۔ تم بھی تیار ہو جاؤ۔ جی بس ہوتی ہوں 15 منٹ۔ وہ الماری سے کپڑے نکالتی واش روم میں چلی گئی اور کچھ ہی منٹوں میں باہر آئی۔ انہوں نے ایک پیلے رنگ کی شلوار قمیض پہنی تھی، اور احمد صاحب نے بھی ان کے ساتھ میچنگ کر کے کپڑے پہنے تھے۔ وہ لائٹس آف کرتے ہال میں آئے۔
بیٹا کھانا بنا دیا ہے، کھا لو۔ ہم جا رہے ہیں، تھوڑا لیٹ ہو جائے گا۔ جی ماما۔ وہ گھر سے نکل چکے تھے۔ اپنے کمرے میں آنے کے بعد وہ اپنے بیڈ پر لیٹ گئی۔ گھر میں کچھ بھی کرنے کو نہیں تھا اور وہ اپنے بیڈ پر لیٹی کروٹیں بدل رہی تھی۔ نیند اس کی آنکھوں سے دور تھی، اس لیے وہ اٹھی اور باہر آ کر صحن میں رکھی چارپائی پر لیٹ گئی۔ اس نے ایک پتلی سی چادر اپنے اوپر اوڑھ لی۔ ابھی اس کی آنکھ لگی ہی تھی کہ اس کے چہرے کے اوپر سے چادر سرک کر نیچے ہوئی۔ وہ بے ساختہ اٹھ بیٹھی۔ جب وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا تو چادر کس نے سرکائی تھی؟ جاننے کے لیے پڑھیں جن زادہ۔ آئی ہوپ آپ کو آج کی سیکنڈ ایپیسوڈ اچھی لگی ہوگی۔ کمنٹس میں ضرور بتانا کہ آپ کو آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی۔ لائک، شیئر، کمنٹ کرنا، چینل سبسکرائب کرنا۔ کل ایک نئی قسط کے ساتھ ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔